سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے مضمون کے حوالے سے ہم لوگوں نے سماعت کی۔ آج سماعت کرتے ہیں سفر نامہ۔ عام بول چال کی زبان میں سفر کے حالات کو تحریری شکل میں لکھنے کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر نامے کا شمار اردو نثر کے غیر افسانوی صنف میں ہوتا ہے۔ اردو نثر میں سفر نامے کی روایت کوئی نئی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہمیشہ تبدیلی چاہتی ہے۔ وہ یکسانیت سے اوب جاتا ہے۔ نئی باتیں اور نئی چیزیں دیکھنا اس کی فطرت میں شامل ہے، اور یہی فطرت انسان کو سفر کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر سفر کرنے والا شخص ذوق لطیف کا مالک ہو تو پھر وہ سفر کے حالات و واقعات کو تحریری شکل میں لے آتا ہے۔ ہم ادبی زبان میں اس تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ ابھی تک فنی یا صنفی لحاظ سے سفر نامے کا کوئی اسلوب یا تکنیک ایجاد نہیں کیا گیا۔ یہ سفر نامہ نگار کی تخلیقی صلاحیت اور ادبی ذوق پر منحصر کرتا ہے کہ وہ سفر نامے کے لیے کون سی حیت اور اسلوب متعین کرتا ہے۔ یعنی فن کے معاملے میں سفر نامہ نسبتاً بہت حد تک آزاد ہوتا ہے۔ وہ جس اسلوب میں چاہے سفر نامہ کو تحریری شکل دے دے۔ وہ سفر نامہ لکھنے کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ سفر نامہ ہی رہے، داستان، ناول یا افسانہ نہ بن جائے۔ اس میں پراسراریت اور دلچسپی بڑھانے کے لیے غیر ضروری رنگین بیانی، کہانی پن یا واقعہ مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اردو نثر کے سرمایے میں سفر ناموں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ ابن انشا کا زیر نصاب سفر نامہ فلپائن کا سفر 1967 عیسوی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔